बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाज़ी हूँ। सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, आप सब लोग अच्छी तरह इनको जानते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स पर हमारी गुफ्तगू होती है, ज़ोडिक साइंस के रिलेटेड आप लोगों के मुतालिक। तो आज एक यूनिक डिफरेंट टॉपिक है, 3 ऐसे बुरूज जो दुनिया के कामयाब तरीन बुरूज हैं और खुशकिस्मत भी हैं हर लिहाज से, चाहे वो पैसे के मामले हों, रिश्तों के हवाले से, तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी आज ज़ंजानी साहब से। कौन से हैं ऐसे 3 खुशकिस्मत बुरूज जो हर मामले में, हर काम में कामयाब रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत सर आप? अल्लाह का करम, आप खैरियत हैं कौकब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपकी मोहब्बत है कौकब। और ज़ोडिक साइंस देखा जाए तो क्योंकि हमारी पूरी एस्ट्रोलॉजी जो है, जैसे घड़ी की 12 सुइयाँ हैं, पूरे साल के 12 महीने हैं जी, और इसी तरह जो है इस्लामी कैलेंडर में देखें तो 12 महीने हैं, देसी कैलेंडर में देखें तब भी 12 महीने हैं। बिल्कुल तो इसी लिहाज से हमारे जो ज़ोडिक साइंस है ना, ये भी 12 के ऊपर ही तकसीम है। ठीक है। क्योंकि पूरी एस्ट्रोलॉजी का जो ग्लोब या पूरी दुनिया का जो सर्कल है, वो पूरा एक गोल सर्कल है। और पूरा जो सर्कल होता है वो मामूमी तौर पे लोगों को पता होता है कि 360 डिग्री का होता है। और 360 डिग्री को आप इक्वली डिवाइड करें 30 डिग्रीज के ऊपर, तो इसके 12 हिस्से बनते हैं। ठीक है। तो 30 डिग्री का ईच ज़ोडिक साइन होता है और 12 ज़ोडिक साइंस होते हैं। और पूरे साल में जब दुनिया रिवॉल्व करती है शम्स जी, के गिर्द, तो उस एतबार से ज़ोडिक साइंस जो हैं वो अपनी अपनी कॉन्स्टलेशंस के अकॉर्डिंगली लोगों के मिजाज, पर्सनालिटी, जो लोग उन डेट्स पे पैदा हो रहे होते हैं, ठीक है। वो मिजाज, पर्सनालिटी आपकी शख्सियत के ऊपर एक छाप की सूरत में आ जाता है। ठीक है। और वो ज़ोडिक साइन फिर आपकी ज़िंदगी में थ्रू आउट द लाइफ आपकी पर्सनालिटी को जी, किसी ना जी, किसी तौर पे एनहांस करता रहता है। अब कोई भी ज़ोडिक साइन होगा उसकी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, पॉजिटिव ट्रेट्स भी होते हैं और कहीं ना कहीं पे थोड़े से एहतियात वाली जी, जी, चीज़ें भी होती हैं। लेकिन इसमें कुछ ज़ोडिक साइंस ऐसे होते हैं कि जिनके चार्ट में जब हर्डल्स आती हैं, मुश्किलात आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, क्योंकि लाइफ का सिनेरियो है कि जिस तरह समुंदर अपने मद्दोजज़र अख्तियार करता है चांद के बढ़ती तरीक़ों में, कम होती जी, तरीक़ों जी, में, इसी तरह जब चांद हमारी मिजाज, हमारी पर्सनालिटी, हमारे इमोशंस को रिलेट करता है, तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन क्योंकि आ जाता है मार्स के अंदर, और वाटर रिटेंशन जो है हमारी बॉडी का चांद के अंदर आता है, हमारा मिजाज, हमारी सोच। तो इसी एतबार से पूरे महीने में ना हमारा मिजाज, हमारा मन, हमारी सोच, हमारी डिसीजन मेकिंग ये बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन का शिकार हो रही होती है। ठीक है। और हम हालात के मुताबिक चीज़ों को टैकल डाउन करते हैं। अब इसमें कुछ ज़ोडिक साइंस ऐसे होते हैं जो कि हालात जैसे ही क्यों ना हो, उनकी कैपेबिलिटीज़ या क्वालिटीज़ या ज़हानत या इंटेलिजेंट या हालात का मुकाबला करना या फिर उसको किसी तौर के ऊपर कंट्रोल कर लेना, ठीक है। या मुश्किल से मुश्किल मरहले में भी अपने आप को दिलेरी, शुजात की तरफ रखना, साबित कदम रखना, ठीक है। ज़हनी तौर पे स्ट्रेस, डिप्रेशन से कमी की तरफ रखना, और लोगों से फ़ायदा कैसे हासिल करना है और टीम बिल्डिंग कैसे करनी है और टीम बिल्डिंग के साथ ग्रोथ कैसे हासिल करनी है, ठीक है। ये उनकी सलाहियत, कैपेबिलिटी होती है। कुछ लोग होते हैं जो कि इंडिविजुअली तौर के ऊपर खुद से बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, जी, वो खुद मेहनत करना जानते हैं, अपने हाथ का हुनर उनका बहुत अच्छा होता है, उनकी ज़ात से जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टीम बिल्ड करना जानते हैं, ठीक है। खुद तो उनको काम आता ही है लेकिन साथ में वो लोगों को भी अपने साथ अटैच करके उनसे काम कैसे करवाना है, जी, ये सलाहियत उनके अंदर होती है। ठीक है। अब ये सलाहियत जिस भी शख्स या जिस भी ज़ोडिक साइन में होगी, वो ज़ोडिक साइन चाहे दुनिया में किसी भी खत्ते के ऊपर पैदा हुआ हो, वो शख्स चाहे कोई भी काम कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, फ्रीलांसिंग कर रहा हो, घर में हो, कोई भी काम कर रहा हो, इवन स्टूडेंट ही क्यों ना हो, उसका आपका एटीट्यूड या बिहेवियर जो है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स, टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स टीम बिल्डिंग, टुवर्ड्स प्रेजेंटेशन, टुवर्ड्स बिजनेस या जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे तलाश करनी है, वो टोटली डिफरेंट होगी दूसरे लोगों से। अच्छा, तो इस एतबार से ये मखसूस वो ज़ोडिक साइंस है जो कि ज़िंदगी के मद्दोजज़र में, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में हालात को कंट्रोल कर लेते हैं और मुश्किल दौर में भी बहुत अच्छे फैसले कर लेते हैं, ठीक है। या अपनी ज़िंदगी में टीम ऐसी बिल्ड कर लेते हैं कि उनकी मेहनत जो है वो इनको फ़ायदा दे रही होती है। ठीक है। क्योंकि एक होता है इंसान की अपनी नेचर, एक है अपनी पर्सनालिटी, एक है उसका अपना मुकद्दर है। जी, हर इंसान की ज़िंदगी में अच्छे और बुरे फेजेस आते हैं, लेकिन अगर आप दूसरों को अपने साथ अटैच कर रहे होते हैं, तो जो बुरा फेज़ आपके अपने डिसीजन की वजह से ख़राब हो रहा होता है, आप दूसरों के एडवाइजेस की वजह से उसको बेहतर कर लेते हैं। ठीक है। तो इसी एतबार से जो हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में ज़ोडिक साइंस आते हैं, इनमें 3 ऐसे ज़ोडिक साइंस जी, हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हों, ये कामयाब ज़रूर होते हैं। ठीक है। आप इससे पहले कि आप ज़ोडिक साइंस के बारे में बताएँ, जी। अक्सर कमेंट्स में एक क्वेश्चन आता है, आप मून साइन से बता रहे हैं, सन साइन से बता रहे हैं, असेंडेंट बता रहे हैं, उस हवाले से ज़रा देखिए, बताएँ? इसमें क्योंकि हम एक जनरलाइज़ प्रोग्राम करते हैं,
جی اب ہر شخص کو اپنا اسینڈنٹ نہیں معلوم ٹھیک ہے انٹل اینڈ انلیس اس کو اسٹرالوجی کا تھوڑا سا پتہ نہ ہو. ٹھیک ہے وہ اپنا چارٹ ڈیٹا وغیرہ کسی ایپ یا سافٹ ویئر میں ڈالے گا تو پھر اس کو پتہ لگے گا اسینڈنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا مون سائن بھی نہیں پتا ہوتا. جی مون سائن بھی آپ کو تبھی پتہ لگے گا جب آپ کسی ایپ کے تھرو کسی سافٹ ویئر کے تھرو اپنا چارٹ بنائیں گے یا ہاتھ سے بنائیں گے, پھر آپ کو پتہ لگے گا آپ کے زائچے میں مون کہاں پہ پلیسڈ ہے. ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ دو چیزیں ہر شخص کو نہیں پتا ہوتی. جی اب ہم جو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں جنرلائز سب کے لیے. ٹھیک ہے اس میں ہر ایج آتی ہے, ہر جینڈر آتا ہے, ہر ریجن آتا ہے, ہر کنٹری آتی ہے, ہر زوڈک سائن آتا ہے. ٹھیک ہے تو ہم جو پروڈکشن یا میں اسپیسیفکلی جو چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں وہ میں بتاتا ہوں سن سائن یا زوڈک اسٹرالوجی سے. ٹھیک ہے کیونکہ زوڈک سائن ایک ایسا ہے کہ آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کے اکارڈنگ کی زوڈک سائن پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ جس ڈیٹ آف برتھ میں فال کر رہے ہیں آپ کا زوڈک سائن کیا بنتا ہے. جی تو جو میں گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں آپ کے پروگرامس کے تھرو یا باقی لوگوں کے تھرو, تو میں اس کو زوڈک سائن اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ ہی بتاتا ہوں تاکہ لوگوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا, اپنے سے ریلیٹ کرنا جو ہے وہ تھوڑا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے جو آج کے زوڈک سائنس ہیں جو کہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ہو کہ وہ کامیاب ترین زوڈک سائنس ہوتے ہیں, جی چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام کر رہے ہوں یا بڑے سے بڑا کام کر رہے ہوں, وہ اپنے ذہن کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق, اپنے علم کے مطابق, اپنے تجربہ کے مطابق اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق وہ باقیوں کے نسبت کامیاب ہوں گے. اور رشتوں میں بھی بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں. رشتوں میں بھی خوش قسمت ہوں گی کیونکہ وہ مسائل کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ لوگوں کو کنونس کرنا جانتے ہیں. جی اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ بہت مخلص اور سنسیئر ہوتا ہے. ٹھیک تو ہے اپنی ذات کے ساتھ مخلصی اور سنسیئرٹی جو ہے وہ ان کو زندگی میں کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے اب اس میں جو 3 زوڈک سائنز آتے ہیں اس میں پہلا زوڈک سائن آ جاتا ہے جیمنائی برج جوزف. ٹھیک ہے کیونکہ جیمنائی والے لوگ جو ہیں ایک تو یہ فری برڈ ہوتے ہیں, کسی کے زیر اثر میں نہیں آتے, ان کے پاس آئیڈیاز بڑے یونیک ہوتے ہیں اور یہ اپنی زندگی میں جرت, ہمت, دلیری, شجاعت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو قائل یا کنونس کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے اور یہ ملٹی ڈائیورسٹی کی طرف رہتے ہیں, ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, کسی ایک چیز میں اپنے آپ کو فکس یا محدود نہیں رکھتے. ٹھیک ہے تو یہی چیز ان کو زندگی میں کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ اگر یہ کسی ایک چیز میں نقصان اٹھاتے ہیں تو دوسری چیز میں ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا ایک تجربے میں اگر ان کو تھوڑا سا لاس ہوتا ہے تو یہ اسے ہار نہیں مانتی کہ دوبارہ سے پھر کسی نئے ایکسپیرینس کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل اور یہ تب تک ایکسپیرینسز اپنی زندگی میں کرتے رہتے ہیں جب تک ان کو کامیابی نہ مل جائے. ٹھیک ہے تو جو دوسرا زوڈک سائن آتا ہے میرے پاس, سیکنڈ زوڈک سائن آتا ہے لیو برجس. ٹھیک ہے لیئنز والے لوگ کیونکہ بورن لیڈر ہوتے ہیں, وہ پیدا ہی رول کرنے کے لیے ہوتے ہیں. بچپنے میں اپنے گھر میں رول کرتے ہیں, بہن بھائیوں پہ رول کرتے ہیں, والدین سے اپنی خواہشات منواتے ہیں, دوستوں کے اوپر جو ہے اپنا زور زبردستی اور اپنا روب جماتے ہیں. پر جیسے جیسے ان کی ایج گرو کرتی رہتی ہے ویسے ویسے ان کی کوالٹیز, ان کی شہانہ مزاجی, ان کی کمانڈنگ نیچر, ان کی ڈیسیژن میکنگ اور ان کی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو پلاننگز ہیں وہ مزید اور زیادہ پختگی کی طرف آ جاتی ہے. ٹھیک ہے اور یہ اسی طرح جیسے کہ آپ دیکھیں کہ شیر جو ہے وہ جب کسی کے اوپر حملہ کرے گا تو وہ بڑے آرام سے چلتے چلتے دبے قدم آتا ہے اپنے شکار کی طرف, جی اور ایک دم سے وہ اس کو اتنی تیزی سے جھپٹتا ہے کہ وہ اس کو ایک شکار کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. بلی تو ان کی نیچر پرسنالٹی بھی ایسی ہوتی ہے کہ یہ اپنی زندگی میں جو انہوں نے حاصل کرنا ہوتا ہے یہ اپنے ذہن میں ان کو شروع سے پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا چیز اچیو کرنی ہے. اب یہ اس مقصد کی طرف, اس گول کی طرف نا اپنی زندگی میں بڑی مستقل مزاجی سے سلو چلتے رہتے ہیں. ٹھیک اور ہے اس کے لیے ان کو کوئی حربہ استعمال کرنا پڑے, پارٹنرشپ کرنی پڑے, بزنس کرنا پڑے, جاب کرنی پڑے, لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہنا پڑے, لوگوں کی ماننی پڑے, یہ کچھ بھی ہو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بڑی سلو اینڈ اسٹڈی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا کہ یہ زندگی میں بہت جلدی وہ چیزوں کو حاصل کرنے کی طرف آئیں. جی ان کا گول ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کیا حاصل کرنا ہے اور اس چیز کے اکارڈنگلی یہ چلتے ہیں اور اس میں پھر یہ مقصد میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمیشہ اپر ہینڈ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا کہ لوگوں کو کمانڈ کریں, رول کریں, لوگوں سے اپنی بات منوائیں, پریفریبل رکھیں. اور اگر یہ جاب بھی کر رہے ہوں گے تو کوئی ایسی جاب ہوگی جو کہ بڑی کمانڈنگ والی ہوگی. ٹھیک ہے کسی کے انڈر رہ کے کام کرنا جو ہے وہ ان کی نیچر اور مزاج کے خلاف ہوتا ہے. بالکل ٹھیک تو یہ 2 زوڈک سائنس ہیں جو کہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں یہ زندگی میں کامیابی ضرور حاصل کرتے ہیں اپنی انہی دونوں کوالٹیز کے اعتبار سے. ٹھیک ہے اب اس میں تیسرا زوڈک سائن دیکھا جائے تو تیسرا جو زوڈک سائن آتا ہے وہ آتا ہے پائسس. اچھا پائسس والے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ بہت ہی ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. بلی ویسے سرپرائزنگ ہے کہ پائسز اس میں شامل ہے. دیکھیے پائسس والے جو ہے نا, پائسس والوں کو بہت سارے اسٹرالجرز جو ہیں وہ ایک پراپرلی طور کے اوپر سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کیونکہ یہ تھوڑا سا فینٹسزم پہ زیادہ رہتے ہیں, تھوڑا سا ڈریمی نیچر کی طرف زیادہ ہوتے ہیں, تھوڑا سا ان کے موڈ سوئنگس
جو ہیں وہ بڑے ٹوسٹ کرتے جی رہتے ہیں. جی لیکن پائسز والوں کے چارٹ میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو پائسز والوں کا جو رولنگ پلانٹ ہے جوپیٹر، اور سب سے امپورٹنٹلی طور کے اوپر ان کا جو ایلیمنٹ بنتا ہے واٹر ایلیمنٹ، اور اس کے بعد ان کی جو دو سمبل بنتی ہیں فشز، اور دونوں اپوزٹ ڈائریکشنز میں، جی وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ لائف میں کبھی بھی کسی ایک چیز کے اوپر فکس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ اپنی لائف میں 2 سے 3 چیزوں میں اپنا فوکس لے کے چلتے ہیں، اور ملٹی ٹیلنٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ جب یہ زندگی میں 2 چیزوں میں چل رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے یا تو دونوں میں کامیاب رہتے ہیں یا کسی ایک چیز میں کامیاب لازمی ہو جاتے ہیں. اچھا. تو اس لحاظ سے باقی کمپیریٹیولی جو زوڈک سائنز ہیں ان کی نسبت ان میں کوئی ایڈونچر والا معاملہ نہیں ہوتا، کوئی رسک والا معاملہ نہیں ہوتا. ان کی زندگی میں اپنے کریئر کے اوپر اگر یہ فوکسڈ ہوں سنسیریٹی کے ساتھ، اپنی لائف میں جو چیزیں حاصل کرنا چاہیں، اور صرف اس چیز کو ان کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو جو چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں نا حقیقت میں، ریالٹی میں، یہ اس چیز کو زیادہ اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں، کیونکہ یہ ہوتے ہیں خواب دیکھنے کے ماہر. اچھا. اب جب خواب دیکھنے کا جو شخص ماہر ہوگا نا تو وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں جب لے کے آنے کی کوشش کرے گا تو اس کی جو جد و جہد ہوگی، اس کی جو چاہت ہوگی، اس کی جو محنت ہوگی، وہ اپنے خوابوں کو حقیقت کی طرف لے کے آنے کے لیے وہ باقی زوڈک سائنس کی نسبت کمپیریٹیولی زیادہ اسٹرانگ اور زیادہ بہتر ہوگی. ٹھیک ہے. یہ اپنی زندگی میں جو خواب انہوں نے زندگی میں دیکھ رکھے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رشتوں کو کیسے سنبھال کے لے کے چلنا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے کریئر کو کس عروج پہ لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی شخصیت جو ایک اپنی نظروں میں خود سے قائم کی ہوتی ہے، خود سے جو اپنے ارد گرد ایک انہوں نے ایک دنیا قائم کی ہوتی جی ہے، جی اس خواب کو حقیقت کی طرف جب انہوں نے لے کے جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے اپنی ساری زندگی یہ محنت یا اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اپنے خوابوں کو حقیقت کے اندر لے کے آنے کے لیے جو ان کا محنت کا جذبہ ہوتا ہے وہ کسی بھی طور کے اوپر کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ کنسسٹنسی کے ساتھ محنت یا اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، اور یہ کسی بھی طور کے اوپر جو ہے لوگوں کے منفی رویوں سے، لوگوں کی نیگیٹیوٹی سے، یا لوگوں کی ڈی گریڈ کرنے کی وجہ سے اپنے جو ایمز یا اپنے جو گولز ہیں یا اپنے جو خواب ہیں ان کو یہ نہیں چھوڑتے. بالکل. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ یہ حالات چاہے کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو رہے ہوں، یہ وقتی طور کے اوپر سٹریس ہوں گے لیکن اس کے بعد یہ ریکور بڑی جلدی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے اندر پازیٹیو امپیکٹ زیادہ ہے، اور یہ ریکوری کا جو پروسیس ہے اور جو خواب ان کو ان کی زندگی میں زندہ رکھتے ہیں وہ ان کو ان کی زندگی میں مقاصد کے قریب لے کے جاتے ہیں. تو بالکل. بیسیکلی یہ امپیکٹ ہوتا ہے ان کے اندر کہ اپنے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے یہ اپنا جذبہ جمان رکھتے ہیں اور اپنی محنت یا اسٹرگل جو ہے کنسسٹنسی کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک تو ہے. یہ 3 زوڈک سائنز ہیں جو کہ زندگی میں ہمیشہ کامیابی کی طرف چلتے ہیں، اور اس میں صرف پائسز والوں کو تھوڑا سا یہ ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ خواب ضرور دیکھیں لیکن جو ریالٹی سامنے آ رہی ہے اس کو اس میں ایڈ آن کرتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ 3 زوڈک سائنس. بہت شکریہ مصور زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، 2 زوڈک سائنس کے بارے میں تو آپ لوگ بتائیے گا، پائسز کے بارے میں بتا دیجیے گا، لیکن میں پائسز ہوں تو یہ پائسز والی وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے میں نے اسٹیمپ لگا دیے، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے میرے نزدیک اور جو میں نے سمجھا ہے اور جو میرے اندر ایسی چیزیں ہیں وہ اس متعلق تو بالکل ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے بھی کمنٹ میں فیڈ بیک اسی طرح دینا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگیں زنجانی صاحب کی باتیں. زنجانی صاحب کا نمبر بھی اسکرین پر شیئر ہوتا ہے، ان کی ویب سائٹ بھی شیئر ہوتی ہے. آپ لوگوں کو بھی پرسنل ذائچے کے متعلق کوشچن ہو تو ڈسکس کر سکتے ہیں دیے گئے نمبر پر. نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.